کچھ انڈے دیے تھے۔ انڈوں میں سے بچے نکلنے والے تھے، اس لیے مرغی آج بہت خوش تھی۔ ایک انڈا چھوڑ کر سارے انڈوں سے بچے باہر آتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، تمہارا اس دنیا میں خوش آمدید ہے۔ لیکن مرغی پریشان تھی کہ اس ایک انڈے میں سے بچہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا۔ لگتا ہے یہ کمزور ہے، اس لیے ابھی تک باہر نہیں آیا۔ اس دن سے مرغی اپنے بچوں کا خیال رکھتی اور اس کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس انڈے کا بھی خاص خیال رکھتی جس میں ابھی تک بچہ باہر نہیں آیا تھا۔ ایک دن اس انڈے سے بھی ایک کمزور سا چوزا باہر آتا ہے۔ مرغی پہلے اسے دیکھ کے خوش ہوتی ہے، لیکن بعد میں تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے، اپنے پاس بلاتی ہے۔ بچے، میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گی، تم کچھ ہی دنوں میں صحت مند ہو جاؤ گے، اور آج سے تمہارا نام مونو ہے، مونو۔ مرغی مونو کا بہت خیال رکھتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، باقی بچوں سے اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے، اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر باقی کے چوزے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، جب دیکھو ماں سونو سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسے ہی زیادہ کھانا کھلاتی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے، جب دیکھو ماں مونو سے زیادہ پیار کرتی ہے اور مونو کو ہی زیادہ کھانا کھلاتے ہیں، جیسے کہ ہم ہیں ہی نہیں۔ مونو کے آنے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، جب سے یہ مونو آیا ہے سب کچھ بگڑ گیا ہے۔ ہاں صحیح کہا، یہ سب کچھ مونو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بھائی بچے نے جواب دیا، کاش یہ اس انڈے سے باہر ہی نہ آتا۔ سارے بچے مونو سے دور دور ہی رہا کرتے تھے، وہ جب بھی ان بچوں کے پاس آتا اسے بھلا برا کہتے اور اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ ایک بار مرغی کھانا ڈھونڈنے گئی تھی اور گھر میں بس بچے ہی تھے۔ پھر سب بچے مل کے مونو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے مونو، تمہاری وجہ سے ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جب دیکھو تب تم کھاتے ہی رہتے ہو، تمہارے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے ماں ادھر ادھر بھٹکتی ہی رہتی ہے، اتنا کھا کر بھی تم ویسے کے ویسے ہی ہو، کوئی موٹے تازے نہیں ہوئے، تمہیں تو ماں کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے، اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے تو کب کا یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے۔ سب بچے مل کر سونو کو تانے مارتے ہیں۔ سونو کو یہ سب سن کر بہت برا لگتا ہے، وہ سوچتا ہے، میرے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میری وجہ سے ماں بہت ہی پریشان رہتی ہے، مجھے ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، میں آج ہی ماں کے آنے سے پہلے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ سونو ایسا سوچ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ باقی بچے دیکھ کے یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مونو کہاں ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، بولتے کیوں نہیں تم لوگ؟ وہ تو چلا گیا گھر چھوڑ کر، کہہ رہا تھا یہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا اور چلا گیا۔ ارے یہ بہت برا ہوا، ابھی تو وہ بہت کمزور ہے، کہیں کوئی بڑا پرندہ اس کا شکار نہ کر لے، تم سب لوگوں نے مل کر اسے گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا ہوگا، کیسے بھائی ہو، اس کا خیال رکھنے کی بجائے اسے باہر مرنے کے لیے بھیج دیا۔ مرغی بچوں کو یہ بول کے مونو کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ سونو روتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک چڑیا ملتی ہے۔ چوزے، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ گھر کا راستہ بھول گئے ہو کیا؟ چڑیا بولی، نہیں، میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن مجھے اب ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بیٹا، تم ابھی کمزور دکھائی دے رہے ہو، ایسے گھر نہیں چھوڑتے، جاؤ گھر واپس چلے جاؤ، یہاں بڑے بڑے چیل رہتے ہیں، وہ تمہارا شکار کر لیں گے۔ سونو چڑیا کی بھی بات نہیں سنتا، وہاں سے آگے جانے لگتا ہے۔ ادھر مرغی سونو کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ مونو تھک کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اوپر چیل تھا، تبھی وہاں مرغی آتی ہے اور وہ چیل کو دیکھ لیتی ہے۔ چیل مونو کو اٹھا کر لے جانے ہی والا تھا، تبھی مرغی اڑ کر چیل پر حملہ کرتی ہے، اسی وجہ سے مونو چیل کے پنجوں سے چھٹ جاتا ہے اور اس کی ماں اسے بچا لیتی ہے۔ اب مرغی بڑی طاقت سے چیل کو اپنی چونچ سے مارنے لگتی ہے۔
تب چیل اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تب مرغی کہتی ہے، بیٹا کوئی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کیا؟ یوں گھر چھوڑ کر تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ مونو ماں سے معافی مانگتا ہے اور مرغی اسے مونو کو لے کے گھر آ جاتی ہے۔ بچوں، تمہاری وجہ سے آج تمہارے بھائی کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ تم سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا۔ کسی کے لیے اپنا غصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ غصہ اچھی بات نہیں ہوتی، غصے سے بہت نقصان ہو جاتے ہیں۔ مرغی کی باتوں سے اب بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ سب بھائی بھائی مل کر رہنے